مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، یہ چیز ہمیں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہم جو بھی کوئی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. چھوٹے لیول پر کریں، بڑے لیول پر کریں، پڑھا لکھا کرے یا ان پڑھ کرے، کوئی بھی شخص جو بھی عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کی کوئی غرض و غایت ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے. بے مقصد نہیں ہوتا. ایک تاجر پیسہ لگاتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کا مقصد ہے کہ میں دولت کماؤں، آسان زندگی بسر کروں، خوشحالیاں لاؤں، اپنے بیوی بچوں کے لیے زندگی کی آسائشیں لے کر آؤں. ایک مقصد ہے جس کے لیے پھر وہ لگا رہتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے. ایک طالب علم ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ علم حاصل کرنا ہے تاکہ میں کسی ایسے منصب پر پہنچوں کہ جہاں پھر میں دنیا کو روشنی دے سکوں، جہالت کو دور کر سکوں. تو مقصد ہے اس کا. ہر شخص کوئی نہ کوئی مقصد لے کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی، وہ کام تو کر رہا ہوتا ہے، اسے اپنے مقصد کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، لیکن کام وہ ضرور کر رہا ہوتا ہے. لاشعوری طور پر کوئی مقصد اس کے ذہن میں ہوتا ہے جس کو ابھی وہ پہچان نہیں سکا، لیکن کام اسی کے تحت کرتا ہے. اب دیکھ لیجیے، بلا مقصد کوئی بھی کام نہیں ہوتا. ایک دولت مند عام انسان بھی دیکھ لیں، دولت مند ہے یا پیسے والا ہے یا کوئی بھی ہے، اسے کہیں کہ تم اپنے پیسے گھر سے اٹھاؤ اور باہر پھینک دو، وہ پھینکے گا؟ کبھی نہیں پھینکے گا. لیکن جب بچے کی شادی آتی ہے تو خود ہی پھینک رہا ہوتا ہے، پھینک رہا ہوتا ہے نا. وہ کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے وہ بلا مقصد کیوں پھینکوں؟ یہاں تو مقصد ہے کہ میرے بیٹے کی خوشی ہے، میرے گھر میں خوشی آ رہی ہے، اور اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے دولت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، جتنی چاہے جاتی ہے تو جائے. ایک مقصد. وہی پیسہ اگر عام دنوں میں اسے کہیں کہ اتنے پیسے پھینک دو، وہ کبھی نہیں پھینکے گا، اس سے تھوڑے بھی نہیں پھینکے گا. بلکہ عام انسان تو تھوڑی سی رقم بھی پھینکنے کو تیار نہیں جب تک مقصد نہ ہو. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کام دنیا میں بے مقصد نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے اور سوچنا بھی چاہیے. اس کائنات کو کسی نے وجود دیا ہے، پیدا کیا ہے، اور اس کائنات میں انسان کو سب سے بڑا جو ہے وہ حیثیت اس کو دی گئی. بلکہ رب نے اپنا نمائندہ اسے کہا، خلیفہ کہا ہے. انی جائل فی الارض خلیفہ. قرآن کہتا ہے کہ بے شک میں دنیا میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں. نیابت عطا کی ہے، خلافت عطا کی ہے. یعنی اس سے بڑا منصب تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ رب اپنا نائب بنانا چاہتا ہے. کتنی مخلوق ہے اس کی؟ ان گنت مخلوق ہے، لیکن وہ کسی میں کو انتخاب نہیں کرتا. انتخاب کرتا ہے تو حضرت انسان کا کرتا ہے. تو کس کو بنایا اس نے؟ حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان سے انسانیت کو پیدا کیا. تو انسان کو اپنا نائب بنایا، دنیا میں بھیج دیا. یہ چاند سورج ستارے بنائے، دن نکلتا ہے، رات آتی ہے، پھول کھلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں. اگر ایک عام انسان اپنی زندگی بے مقصد نہیں گزار رہا تو سوچنا تو ہے نا، پھر یہ سارا نظام کائنات بھی تو کسی مقصد کے تحت ہوگا یا نہیں ہوگا. کوئی اس کے پیچھے مقصد تو ہے. اور پھر ان میں سب سے بڑا وجود انسان کا ہے، تو رب نے ایسے ہی پیدا کر دیا ہے کہ جہاں دل چاہتے تم چلے جاؤ.
جہاں جس گھرانے میں چاہو پیدا ہو جاؤ، کیا بیکار پیدا کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے کہ تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، ہم نے تو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اس کے تحت دیکھ لی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ رب نے جس مقصد کے لیے پیدا کی ہیں وہ کر رہی ہیں۔ سورج کو روشنی دینے کا ذریعہ بنایا اس نے، آج تک اس میں کمی نہیں کی ہے۔ وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے، دنیا کو منور کرتا ہے۔ چاند کو رات کو روشنی دی ہے کہ تم نے رات کو نکلنا ہے، چاند کبھی دن میں طلوع نہیں ہوتا ہے۔ اس نے زمین کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو یہاں پر محنت کرے گا اس میں سے فصل اگے گی، اور زمین اپنا سینہ چیر کر فصل کو باہر نکال رہی ہے، کبھی اس نے انکار نہیں کیا۔ پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ہوائیں ہیں، ہر چیز رب کے حکم کے تحت جو مقصد دیا تھا وہ کرتے جا رہے ہیں۔ ان سب کا سردار تو انسان کو بنایا ہے، ان کو تو اختیار بھی نہیں دیا، ان کو تو چوائس بھی نہیں دی کہ جو حکم ملا کرنا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے یفعلون ما یؤمرون، جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ نوری مخلوق ہے رب کی، آسمانوں پر رہتی ہے، قرب الہی میں رہتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اپنی مرضی کا اختیار انہیں بھی نہیں دیا ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ سورج کو کہا کہ تم نے طلوع ہونا ہے، سورج اندھیرے کا سینہ چاک کر کے اپنی روشنیاں پھینکتا ہے، ایسے ہی نکلتا ہے نا۔ کبھی آج تک کب سے سورج بنا ہے؟ ایک دن کوئی دنیا میں ثابت کر دے کہ سورج نے کہا آج نہیں نکلنا ہے۔ چاند جب سے پیدا کیا گیا ہے اسے یہی کام دیا کہ تم نے گڑتے بڑھتے رہنا ہے اور دنیا میں رات کو نکلنا ہے، وہ کرتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں انسان ہونے کے ناطے پھر سوچنا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اور جب تک مقصد ذہن میں نہ ہو اس وقت تک انسان اس کی طرف سفر بھی نہیں کرتا۔ ایک طالب علم کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے پڑھنا کیا ہے، امتحان تو دور کی بات ہے، اسے خبر ہی نہیں کہ میرا سلیبس کیا ہے، تو امتحان میں کہاں بیٹھے گا؟ وہ تو پہلے ہی باہر فارغ ہو جائے گا۔ اس کی تو ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کی تو ابھی منزل کا راستے کا تعین بھی نہیں ہو سکا۔ ہاں جو منزل کا تعین کر لے، چل پڑے اس کی طرف، تو یہ بھی بہت بڑی ایک سعادت ہوتی ہے۔ اپنے مقصد کو پہچان کر اس کی طرف چل پڑنا، کبھی نہ کبھی تو پہنچ جائے گا وہ وہاں پر۔ جب اپنی منزل کی طرف انسان چلتا ہے تو کبھی نہ کبھی تو پہنچ جائے گا، اور اگر منزل کی طرف جائے ہی نہ، کسی اور راستے کو اختیار کر لے، تو وہ اپنی منزل کو کبھی نہیں پا سکتا۔ انسان کو رب نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اور وہ مقصد خود قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ کی ذات نے پیدا کیا تو ساتھ مقصد بھی بتا دیا کہ تمہیں پیدا کیا ہے تو بیکار نہیں کیا ہے، اور مقصد تمہارا کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور یہ دیکھیے ہوتا ہے بعض کا، تو انسان کہتا ہے کہ میرے فلاں فلاں مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد میرا یہ بھی ہے کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ساتھ کو نوکری بھی مل جائے۔ یہ ایک دوسرا مقصد ہوتا ہے، ذیلی مقصد ہوتا ہے۔ کئی مقصد ہو سکتے ہیں انسان کے، لیکن اس آیت میں قرآن نے کوئی راستہ اور دیا ہی نہیں۔ فرمایا کوئی اور مقصد تمہارے پیدا کرنے کا نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں، فقط اور فقط ایک ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ الا لیعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے تو فقط اس کام کے لیے، کوئی اور کام نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اور یہ پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے، جس نے دنیا میں بھیجا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ فقط تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم دنیا میں آئے ہو تو میری بندگی اختیار کرنے کے لیے آئے ہو، میری عبادت کے لیے آئے ہو۔ اب کوئی دوسرا راستہ انسان کے پاس نہیں ہے، ہاں اس مقصد کی خاطر کہ عبادت کرنی ہے، رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جو ضروریات چاہیے تھی وہ قرآن کہتا ہم نے پہلے دے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا، قرآن شاہد ہے، قرآن کہتا ہے جاؤ زمین پر چلے جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ کتنا واضح قرآن نے کہا جاؤ زمین پر۔ ابھی آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، حکم ہو رہا ہے زمین پر جانے کا، لیکن زمین پر کیا کچھ رکھا؟ فرمایا زمین میں تمہارے رہنے کی جگہ بھی ہے، اور تمہاری زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ ہم نے پہلے رکھ دی۔
زمین پر چلے جاؤ، ضروریات زندگی ہم نے پہلے رکھ دی ہیں، اور مقصد ساتھ دے کر بھیجا کہ میری بندگی اختیار کرو، عبادت کرو۔ تمہیں کمزوری آئے گی، خوراک چاہیے، زمین سے حاصل کرو، ہم نے زمین کو صلاحیت دی ہے۔ تم نے فصل اگا دی ہے، بیج ڈال دیا ہے، اب پکے کیسے؟ ہم نے سورج کو روشنی دی، حرارت دی ہے، اس کی حرارت سے تمہارا اناج تیار ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں نے باغیچہ تیار کیا ہے، پھول کھلے، پھول میں خوشبو آئے، کیسے آئے؟ ہم نے چاند میں، وہ چاندنی میں ایسی چمک رکھ دی ہے کہ جس سے پھولوں میں مہک آنے لگتی ہے۔ تو انسان کے لیے سب کچھ تیار کر دیا ہے، اور انسان کو کہا کہ تو نے میری بندگی اختیار کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، غلام، نوکر۔ اب آپ ذرا خود تصور کریں، دکان پر جب کاروبار میں یا دفاتر میں جو صاحب ہوتا ہے، جو آفیسر ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، اس کے نیچے کئی کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر اس کا ملازم، غلام، نوکر اس کی مرضی کے مطابق کام نہ کرے، سارے کاروبار کرتے ہیں آپ، بتائیے کیا ہوتا ہے اس کا؟ اگلے دن دکان پر نہیں آنے دیتا۔ مالک کہتا ہے تو نے میری مرضی اختیار نہیں کی ہے، میں نے تمہیں یہ کہا تھا تو نے نہیں کیا، جاؤ کل سے میری دکان پر نہ آنا۔ کھڑے کھڑے فارغ کر دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا اختیار ہے، چھوٹا سا مالک ہے، ایک دکان کا، ایک دفتر کا، ایک مل کا، وہ اپنے ملازم کو اپنی مرضی نہیں کرنے دیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے گا، اس کائنات میں ہمیں بھیجنے والا بھی تو مالک ہے، اور وہ ان مالکوں سے سب سے زیادہ قوت رکھنے والا ہے، وہی تو اصل مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، ان کے کہہ دیجئے ان سے کہ ساری بادشاہتوں کا مالک تو اللہ ہے، اصل مالک تو وہ ہے، تمہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے دیتا ہے کہ دیکھو تو صحیح تم کرتے کیا ہو، اصل تو مالک وہ ہے۔ جو اصل مالک ہے کائنات کا، کتنی ہم اس کے دن بھر میں فرما برداری کرتے ہیں، کتنا ہم اس کے حضور حاضر ہوتے ہیں، وہ بلاتا ہے ہمیں، وہ دن میں 5 مرتبہ ہمیں پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، مالک پکار رہا ہے، آؤ میری طرف۔ مالک دکان پر کھڑا، گھر میں کھڑا، فیکٹری میں کھڑا، اپنے ملازم سے کہے میری بات سنو، اور ملازم آئے ہی نہ، تو اس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا کہ وہ کہے گا جاؤ، مجھے ضرورت نہیں تمہاری، تم میری بات ہی نہیں سن رہے، میری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے۔ حضرات ذرا سوچئے، انسان مالک بن جائے تو کتنا اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے، اگر وہ اختیار استعمال کرنے لگ جائے، جو اصل مالک ہے، جو ساری قوتوں کا مالک ہے، سارے اختیارات اس کے ہیں، اگر وہ اپنا اختیار استعمال کرنے لگ جائے تو انسان کہاں ٹھہر سکتا ہے؟ انسان کی حیثیت کیا رہے گی؟ لیکن وہ کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے۔ ہم دن میں کتنی اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کبھی ہماری آنکھ بند نہیں کرتا کہ آج تو نے فجر نہیں پڑھی تو ایک آنکھ تمہاری گئی، آج ظہر نہیں پڑھی تو تمہارا کان گیا، آج تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تو تمہارا ہاتھ ایک اس کی انگلی ختم نہیں کرتا۔ وہ اتنا کریم ہے، مالک ہونے کے باوجود، اختیار رکھنے کے باوجود، اور مجبور نہیں ہے، وہ اس کے ہاں کوئی مجبوری نہیں ہے۔ وہ خود کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اگر سارے انسان پہلے سے لے کر آخری سارے کے سارے اس طرح کے ہو جائے جیسے ایک متقی انسان ہوتا ہے، تقوی شعار، سر سے پاؤں تک پرہیزگار بن جائے، ہر شخص بن جائے، تو رب کہتا ہے میری سلطنت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تم میری بادشاہت میں اضافہ نہیں کرو گے، میری شان میں اضافہ نہیں کرو گے، میری قوت میں اضافہ نہیں کرو گے کہ میں کوئی مضبوط ہو جاؤں گا، فرمایا نہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا اگر سارے انسان مل کر بھی اس طرح ہو جائیں جیسے ایک فاجر ہوتا ہے، اور فاجر وہ ہوتا ہے جو سر سے پاؤں گناہ میں لتھڑا ہوتا ہے، ہر قدم گناہ کرنے والا، فرمایا سارے ہی تم میری نافرمانی کرنے لگ جاؤ تو فرمایا میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ بے نیاز ہے وہ عالمین سے، نہ ہماری عبادت اس کو تقویت دیتی ہے،
اور نہ ہماری نافرمانی اس کی طاقت میں کمی کرتی ہے، پھر بھی وہ کتنا مہربان ہے، پھر بھی وہ اپنے بندوں پر کتنا شفیق ہے۔ کہتا ہے میری عبادت کرو، پیدا میں نے کیا ہے، تمہیں رنگ و روپ میں نے دیا ہے، جس شکل و صورت پر تم دنیا میں اکڑتے ہو، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں ہم نے جیسی چاہی تمہاری تصویر بنا دی۔ تم تو اپنی شکل بنانے کے بھی استحقاق نہیں رکھتے تھے، تمہارے پاس تو اتنا اختیار بھی نہیں کہ تم اپنا وجود ہی سنوار سکو۔ یہ جو ڈھانچہ تمہیں دیا ہے، یہ جو قد و قامت تمہیں دیا ہے، یہ جو رنگ و روپ دیا ہے، یہ بھی تو پروردگار عالم نے دیا۔ فرمایا جیسے ہم چاہتے ہیں، میری مرضی ہوتی ہے میں تمہیں شکل دے دیتا ہوں، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی تم سے مطالبہ نہیں وہ یہ کرتا کہ آ جاؤ اور بیٹھ جاؤ مسجد میں، یہ مطالبہ نہیں ہے اس کا۔ وہ کہتا ہے دن میں 24 گھنٹوں میں 5 وقت کے لیے میرے حضور آ جاؤ، 5 وقت کے لیے تمہیں وقفے وقفے سے بلایا جاتا ہے، اپنے مالک کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ جاؤ تاکہ بندگی اختیار کر سکو۔ ایک غلام جب مالک اسے بلائے، آپ خود بتائیے وہ اس کے سامنے کھڑا کیسے ہوتا ہے؟ کیا بیٹھ جاتا ہے آ کر اس کے سامنے؟ جب بلاتا ہے کہ مالک بلا رہا ہے، وہ ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمیں دن میں 5 مرتبہ وہ بلاتا ہے، اور کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو غلامانہ طور پر ہاتھوں کی ہتھ کڑی بنا کر سر جھکا کر مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے، لبیک اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں۔ یہ عبدیت ہے، یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے کہ مالک نے پکارا تو غلام دوڑا چلا آتا ہے، اسے اپنے کاروبار کی فکر نہیں، اسے اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں۔ حضرت عمر فاروق مسجد نبوی کے صحن میں جائے نماز مصلی کے ساتھ امامت کروانے کے لیے زخمی پڑے ہیں، ابو لولو فیروز نے خنجر گھونپا ہوا ہے، جس سے آدھی دنیا جن پر حکومت کرنے والا، جس سے کیسر بھی ڈرتا ہے، کسرا بھی کانپتا ہے، زخمی حالت میں زمین پر پڑے ہیں۔ نماز کروانی تھی انہوں نے، امام تھے وہ، لوگ بھاگے آئے، فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، پہلے نماز پڑھو بعد میں میری خبر لینا۔ یہی حضرت مولا علی نے کہا، کیوں؟ مالک نے بلایا ہے، مالک کے حکم میں تاخیر نہیں ہو سکتی ہے۔ ارے اگر مالک کے حکم کی تعمیل نہ کی، اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر سب کچھ تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تمہارا نہیں، پھر سب کچھ تمہارے پاس ہوتے ہوئے بھی تمہارا نہیں ہے۔ پھر جب وہ پکڑنے پر آتا ہے، ان بطش ربک لشدید، قرآن کہتا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، پھر پکڑتا ہے تو شدید۔ تو ہمیں کہتا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رمضان آتا ہے تو کہا روزے رکھو، سارا سال کھاؤ پیو، لیکن رمضان میں کچھ لمحات کے لیے پہرا لگا دیا کہ مالک نے کہا رک جاؤ ابھی نہ کھانا۔ اور کتنا خوش بخت وہ انسان، وہ عبد ہوتا ہے، وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے جو مالک کے کہے پر کھانا چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے، محنت کر کے لایا ہے، حلال کما کر لایا ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، تڑپ بھی رکھتا ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، لیکن مالک نے روک دیا، پیچھے ہاتھ نہیں بڑھاتا وہ۔ یہ ہے بندگی۔ ذرا سوچئے، چشم تصور سے ایسے ہی خیال آ رہا ہے، اس لمحے میں جب بندہ محنت سے کما کر خون پسینے کی کمائی سامنے پڑی ہو، بھوک لگی ہو، طلب بھی ہو رہی ہو، وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہا، مالک کتنا ناز کرتا ہوگا اس انسان پر، کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ ارے میرا بندہ، میں اس کے سامنے بھی نہیں ہوں، میں نظر نہیں آ رہا اس کو، میں نے کوئی مسلح افراد اس پر کھڑے نہیں کیے، یہ بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، چاروں طرف سے دروازے بند ہیں، لیکن کتنا اچھا عبد ہے کہ مالک کے حکم پر تنہائی میں بھی اس کے حکم کو ٹالتا نہیں۔ کتنا ناز کرتا ہوگا فرشتوں پر کہ یہ ہے میرا عبد، اس کے بنانے پر تم اعتراض کرتے تھے، اس کے بنانے پر تم نے کہا تھا یہ نہ بناؤ، دیکھو میرا عبد کیسا ہے۔ تو خدا ناز کرتا ہے اپنے بندوں پر جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ کماؤ دولت ساری تمہارے پاس، حلال تیرے ذریعے سے کماؤ، تمہاری ہے۔ اگر وہ کہتا کہ جو کمایا جو کھا لیا باقی سارا میرے راستے میں دے دو، تو کون انکار کر سکتا تھا؟ کسی میں جرأت تھی کہ جو کھا لیا باقی سارا دے دو میرے راستے میں؟ کہا نہیں، کماؤ
سال کے بعد جو مال تمہارے پاس پڑا ہے، ارے اس میں سے 2.5% دے دو، باقی سارا تمہارا ہے، سارا تمہارا ہے۔ اور یہی نہیں کہا تمہارا ہے، فرمایا تم مجھے زکوٰۃ نکال دو، باقی مال سارا پاک ہو جاتا۔ فرمایا باقی مال پاک ہو جاتا ہے، تم وہ 2.5% نکال دو، باقی سارا تمہارے پاس۔ کتنا کریم ہے وہ رب، وہ کہتا ہے بندگی اختیار کرو، آؤ میرے بندے بن جاؤ۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند واجبات تک عبادت کو محدود نہیں کیا ہے کہ نماز پڑھی اس کے بعد فارغ ہے، ذمہ داری ختم، روزے رکھے سارا سال اس کے بعد ذمہ داری ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے مفہوم کو اتنی وسعت دی ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ بھی اس سے خالی نہیں رہا۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ مسجد میں آئے تو عبادت ہوگی، آپ نے فرمایا جو تاجر دکان پر بیٹھتے ہوئے ناپ تول کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے ترازو کو سیدھا رکھتا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ فرمایا جو گاہک کو دھوکہ نہیں دیتا وہ بھی عبادت کر رہا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ عبادت کو وسیع کر دیا، فرمایا یہاں تک کی محدود نہیں ہے، تم جا رہے ہو راستے میں، بازار سے گزر رہے ہو، راستے میں کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، تم نے اس نیت سے کہ میرے کسی مسلمان بھائی کو ٹھوکر لگے گی، اسے ہٹا دوں، کہ میرے سرکار نے فرمایا راستہ صاف رکھو، فرمایا تمہارا یہ پتھر کا ہٹا دینا یہ بھی عبادت۔ اور اس سے بھی آگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا، عبادت اتنی پھیلا دی ہے، ہم تو چند محدود عبادات تک دین کا نام رکھتے ہیں، دین تو ہمتاً بندگی کا نام ہے، ہمتاً خدا کا ہو جانے کا نام ہے۔ فرمایا راستہ چلتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر خوشی سے مسکرا دینا یہ بھی عبادت۔ اپنے مسلمان بھائی کو، تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، تمہارے علاقے کا نہیں ہے، تمہاری برادری کا نہیں ہے، فقط یہ کہ مسلمان ہے، دیکھ کر مسکرا دینا، فرمایا یہ بھی عبادت۔ اور اس سے بھی آگے چلیے، فرمایا عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر فجر میں پھر فجر کی جماعت میں شامل ہو جانا، اور ساری رات تم سوئے رہے ہو، رب اس کو بھی عبادت میں شمار کر۔ کیوں کہ تم نے پڑھ کر نماز عشاء کی ذہن بنا لیا کہ فجر جا کر پڑھنی ہے، اس خیال سے سو گئے ہو، ارے تمہارا سونا اس خیال کے تحت جو بڑا نیک ہے، تم نے وہ کام کر لیا، رب نے ساری رات کی نیند کو بھی عبادت میں بدل دی۔ تو عبادت محدود نہیں ہے، عبادت پھیلی ہوئی ہے پوری زندگی پر، لمحہ لمحہ انسان عبادت کرتا ہے۔ سلام کو پھیلانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلامتیاں پھیلایا کرو۔ اور یہاں تک کہا کہ کوئی تمہیں جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اس کو سلام کہو، یہ بھی بات، اس میں اجر رکھا کہ نہیں رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، یہ بدری صحابہ میں سے ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے، بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ کسی نے ان کو دیکھا، کہا حضرت میں اکثر دیکھتا ہوں آپ بازار میں نکلے ہوتے ہیں، کوئی کام سے آتے ہیں؟ کہتے نہیں کام کوئی نہیں۔ کہا پھر کس لیے آتے ہیں؟ فرمایا میرے سرکار نے کہا کہ کوئی جاننا تمہارا واقف ہو یا نہ واقف ہو، تم جو بھی ملے اس کو سلام کرو، میں سلام کرنے نکل آتا ہوں، نیکیاں کما رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں کہ اپنے رب کی اور اپنے نبی کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اپنے رب کی بندگی اختیار کرنا کمال ہے، جو اس کی بندگی میں آ جاتا ہے وہی عبد کہلانے کا حقدار ہے۔ اور عبدیت کے کئی طریقے ہیں، ایک تو عبادت نماز میں آ جاؤ، لیکن ایک اور بھی ہے، نعمت پر بھی بندہ جو ہوتا ہے نا اللہ کا، وہ نعمت ملنے پر بھی اس کا شکر کرنے والا، وہ بھی عبدیت میں ہوتا ہے، وہ بھی نیکی کر رہا ہوتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ گھر تشریف لائے، وضو کیا اور قیام میں کھڑے ہو گئے۔ فرماتی اتنا لمبا قیام کیا کہ فجر کا وقت ہو گیا، نوافل پڑھتے جا رہے ہیں۔ کہتی میں نے دیکھا تو آپ کے پاؤں میں سوجن ہو گئی اور خون رسنے لگ گیا، اتنا طویل قیام کیا۔ کہتی میں نے صاف کر رہی تھی، دبا رہی تھی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، جبکہ رب تو کہتا ہے کہ آپ کے نہ پہلے کوئی بعد میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا میرے سرکار نے، یہ ہے عبدیت۔
یہ ہے بندہ ہونے کا طریقہ. فرمایا افلا اکونا عبدن شکورا، اے عائشہ جب رب نے اتنی کرم نوازیاں کی ہیں تو کہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہمیں کوئی نعمت، یہ کائنات کے مالک ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں، ساری رات قیام میں کھڑے ہیں، اور فقط اس لیے کہ اللہ کا بندہ بن جاؤں، شکر گزار بندہ بن جاؤں. سوچئے ہمیں کتنی ضرورت ہے. ہمیں اپنی عبدیت کو خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے کتنی رکوع و سجود کی ضرورت ہے. ہمارا تو سر اٹھ ہی نہیں سکتا رب کے حضور سے. اس لیے تو صوفیہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر. صوفیہ جو لمحہ بھی رب کی یاد کے بغیر گزر گیا وہی کفر کا لمحہ ہے. ہر وقت اس کو یاد رکھو. کیوں؟ غلام اپنے مالک کو کبھی بھولتا نہیں، ہر وقت اپنے مالک کو ذہن میں رکھتا ہے کہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، وہ ہے میرا مالک. اور جس کا ذرا تگڑا مالک ہو وہ دنیا میں بھی بڑی اکڑ کر چلتا ہے. کسی وزیر سفیر کا دیکھ لیں تو اس کی چال ہی اور ہوتی ہے. ارے ذرا سوچو جو اللہ کا بندہ بن جائے اس کا کیا حال ہوتا ہو، اس کے پاس کتنی قوتیں ہوں گی. دیکھنا ہے تو داتا علی حجویری کے مزار پر چلے جائیے، دیکھنا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے. یہ ہیں عبد، یہ ہیں اللہ کے بندے جنہوں نے زندگی یوں عبدیت میں گزاری ہے کہ رب نے پھر ان کے نام کے چرچے کر دیے. پھر دنیا وہ چلے بھی گئے لیکن نام مرتا نہیں. 1000 سال تقریباً ہو چلا داتا صاحب کو دنیا سے گئے، کوئی اولاد نہیں ہے. یہاں اولاد والے ترستے ہیں کہ باپ ترستا ہے کہ بیٹا میری خدمت کر لے. جن کی اولاد ہی نہیں 1000 سال گزر گیا ہے لیکن آج بھی ان کے نام پر متوالے کتنے دنیا میں. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ عبد بن کر رہے ہیں، زندگی عبدیت میں گزاری ہے، عبادت میں گزاری ہے. تو حضرات گرامی آئیے ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کریں. اور وہ کتنا مہربان ہے، وہ نہیں مطالبہ کرتا کہ تم نے 5 سال بغاوت کی ہے تو 5 سال نیکی کرو، 10 سال میرے نافرمان رہے ہو تو 10 سال میری فرما برداری کرو پھر معاف کروں گا. نہیں، وہ کہتا ہے تم نے کتنے بھی گناہ کیے ہیں. ایک روایت کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اور آسمان کے اس خالی کلابے کو گناہوں سے بھر دے، گناہوں سے بھر دے، اتنے گناہ کیے ہیں. لیکن جب توبہ کر کے ارادے سے ایک شرمندگی کا آنسو بہاتا ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دے. یہ ہے وہ رب جو کہتا ہے میری بندگی میں آ جاؤ. ارے دنیا کے بندے بنتے ہو، کبھی اس کا بندہ بن رہے ہو، کبھی اس کا بندہ، کیا دے گا تمہیں وہ؟ ارے اس کے بندے بن جاؤ جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو سب کچھ دیتا ہے. پھر خوف و ہراس سے تمہیں بے نیاز کر دے گا، ہر طرح کے خوف و غم سے بے نیاز کر دے گا، کوئی فکر نہیں. صحابہ کرام کے پاس بتائیے کیا کون سے محلات تھے، کتنے محلات تھے مدینہ منورہ میں، کتنی جائیدادیں تھیں صحابہ کرام کی. ارے وہ تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیجئے، فرماتے ہیں ہم پر کئی روز ایسے بھی آتے تھے کہ کئی دن تک کھانے کو نہیں ہوتا تھا، قریب ہوتا تھا کہ ہم بے ہوش ہو جائیں بھوک سے. لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا ان سے زیادہ مطمئن بندے دنیا میں آئے ہیں؟ ان سے زیادہ خدا پر راضی رہنے والے بندے آئے ہیں؟ ان سے بڑھ کر خدا کی عبادت کرنے والے دنیا میں آئے ہیں؟ کچھ نہیں ان کے پاس. جب اس کے بندے بن جاتے ہو رب دل سے سارے خوف نکال دیتا ہے، رب ساری جو ہے وہ دنیا کی محبتیں نکال دیتا ہے. اس لیے ایک حدیث یاد آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل او کما قال. بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اپنا ضرور موٹو بنائیے گا. آپ نے فرمایا، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا آپ نے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے ایک دن آپ نے میرے جسم کو پکڑ کر مجھے کہا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل. اے ابن عمر دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہتا ہے یا کوئی اجنبی رہتا. محدثین کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں مسافر جب سفر پر جاتا ہے اس کی ایک منزل ہوتی ہے، اس نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے. وہ گھر سے چلتے ہوئے سارا گھر ساتھ لے کر نہیں جاتا، وہ چند ضروری چیزیں لے کر چلتا ہے. سفر میں جانا ہے جو راستے کے لیے ضروری ہیں، 2 دن رہنا ہے تو 2 دن کا سامان لے کر جائے گا.
ہفتہ رہنا ہے تو ہفتے کا سامان لے کر جائے گا، اتنا ہی سامان ساتھ رکھے گا جتنا وہاں جتنے دن رہنا ہے۔ اور میں یوں رہو اس دنیا میں، تمہاری منزل آخری وہی ہے، رب کے حضور سے آئے تھے، رب کے حضور واپس لوٹ کر جانا ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، مسافر کی طرح گزارو، یہاں دل لگا کر نہ بیٹھ جاؤ، یہاں سارا سامان ساتھ لے کر نہ چل پڑو۔ اس سے کیا ہوگا؟ انسان رب سے غافل ہونے لگتا ہے، دنیا کی محبت رب سے غافل کرتی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دنیا کا طالب بن جاتا ہے، طالب دنیا ہو جاتا ہے، فرمایا دنیا اس کے آگے بھاگتی ہے اور اسے تھکا دیتی ہے۔ تھکاتی ہے یا نہیں تھکاتی؟ ذرا خود فیصلہ کیجئے۔ جو دنیا کا طالب ہو جاتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، ہوس ختم نہیں ہوتی۔ آج 1 لاکھ تو کل 2 لاکھ، ایک فیکٹری تو 2 فیکٹریاں، ایک گھر تو 4 گھر، طلب بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے، نہ خوراک کا کوئی فکر، نہ کسی چیز کی تمنا، بیوی بچوں کی کوئی خیر خبر نہیں کہ مجھے پاس اور آ جائے، حل من مزید، اور میرے پاس آ جائے۔ دنیا تھکا دیتی ہے، لیکن فرمایا جو دنیا سے منہ موڑ کر رب کی طرف آتا ہے، جو بندہ بن جاتا ہے، فرمایا دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی مزارات کو دیکھ لیجئے، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار کو دیکھ لیجئے، کتنے بڑے بڑے اپنے وقت کے جابر حکمران ان کے قدموں میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ فرمایا تم دنیا کو چھوڑو، دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی، اس کے پیچھے بھاگو گے، یہ تمہیں تھکا دے گی۔ اپنے رب کے بندے بن کر رہو تو رب دنیا بھی تمہیں دے دے گا، دنیا بھی تمہاری ہو جائے گی۔ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ صحابہ کرام کو کس چیز کی کمی تھی؟ حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے دیتے آپ نے ایسے اوپر کی طرف دیکھا اور فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، ادھر دیکھو۔ اور حضرت ساریہ 300 میل کے فاصلے پر جہاد کے لیے لشکر لے کر گئے تھے، 300 میل کا فاصلہ روایات میں آیا ہے، اتنی دور جنگ کے لیے گئے، لشکر کے سپہ سالار تھے۔ ساتھیوں نے بعد میں کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ خطبہ ختم ہوا تو پوچھا کہ امیر المومنین ساریہ تو یہاں موجود نہیں، آپ نے کیا کہا؟ فرمایا میں نے دیکھا تو دشمن پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا تھا، میں نے ساریہ کو خبردار کر دیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دل میں رکھ لی کہ ساریہ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہوا۔ وہ جب پلٹ کر واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کوئی خاص بات؟ نہیں کہا کوئی خاص بات نہیں۔ انہوں نے کہا پھر بھی کوئی خاص بات؟ کہہ لیں گے ہاں جمعے کا دن تھا، جنگ بڑے زوروں سے ہو رہی تھی، دشمن گھات لگا کر اچانک اس کا ایک گروہ پہاڑ کے پیچھے سے ہم پر حملہ آور ہونے لگا، اگر وہ حملہ کر دیتے تو ہمیں شکست ہو جاتی۔ اس لمحے عمر فاروق کی آواز میرے کان میں آئی کہ پہاڑ کو دیکھو، میں نے ادھر رخ کیا اور ہمیں فتح ہو گئی۔ کون سا ساز و سامان ہے ان کے پاس، کون سا وائرلیس سسٹم ہے ان کے پاس، کون سا انٹرنیٹ کا کنیکشن ان کے پاس تھا۔ رب کہتا ہے میرے بندے بن جو، ساری کائنات تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، آؤ میرے بندے بن کر دکھاؤ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ارے بندگی اختیار کر لو، سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، رمضان آ رہا ہے، رب کی عبادت عروج پر جائے گی، جوش نیا آئے گا، ولولہ نیا آئے گا، ایک انسان کو تحریک ملتی ہے۔ شب برات آ رہی ہے 2 دن کے بعد، یہ ایسی مقدس راتیں رب دے رہا ہے کہ جن سے تھوڑی سی محنت سے اجر بے تحاشا ملتا ہے۔ آئیے اپنی ذات کی خاطر کہ میں کامیاب زندگی بسر کر جاؤں، آخرت میری سنور جائے، ان راتوں میں رب کے حضور حاضر ہو جائیے گا۔ وہ کہتا ہے تم لوٹ آؤ میری طرف، پھر تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، تمہارے ندامت پر جو آنسو بہائے اس پر میں سب کچھ معاف کر دوں گا۔ شب برات پر محفل ہوگی انشاءاللہ، جیسے پہلے ہوتی ہے، سوموار کا دن گزر کے رات کو ہے، ضرور آئیے گا۔ کاروبار حضرات گرامی یوں ہی چلتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ بھی اس میں رہتے ہیں، لیکن برکت اس کے کاروبار میں پڑتی ہے جو رب کی حضور حاضر ہو کر جاتا ہے۔ جو اس کے حضور ہو کر جائے پھر رب اس کے کاروبار میں برکتیں ڈالتا ہے۔ آئیے، سارے پریشان ہیں انسان، آج تو بہت تنگی ہے۔ ابھی نعت پڑھ رہے تھے حفیظ طائب کی
کہ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ہر بندہ پریشان ہے، ہر شخص دکھی ہے۔ ان دکھوں کا مداوع دنیا سے نہیں ملے گا، ان کا مداوع ملے گا تو رب کی بندگی میں ملے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ ملے گا، گنبد خضرا کے مکین سے جڑنے سے ملے گا۔ یہ راتیں انہی کے کرم سے ہمیں ملی ہیں، پہلے بھی آتی تھی گزر جاتی تھیں، لیکن ان راتوں کی شان کیوں بڑھ گئی کہ میرے نبی کے صدقے سے ہمیں مل گئی ہیں۔ آئیے گا اس رات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیے گا، اور کوشش کیجئے گا کہ فجر بھی جماعت سے پڑھیں، پھر دیکھیے اللہ کے انوارات، اس کی تجلیات، اس کا کرم کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آسمان دنیا پر اپنی شان قدرت کے مطابق رب غروب آفتاب کے ساتھ ہی نزول کرتا ہے، اور فرمایا فجر تک پکارتا رہتا ہے، ارے ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں معاف کر دوں، ہے کوئی صحت مانگنے والا میں اسے صحت دے دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دے دوں۔ پروردگار عالم جو رزاق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو طبیب کائنات ہے، ارے وہ بلا رہا ہو اور ہم لبیک نہ کہیں تو دنیا ہمارے دکھوں کا مداوع تو نہیں کرے گی۔ اس لیے شب برات پر سارے دوست آئیے گا، اللہ تعالی ہمیں اس رات اپنے گناہوں سے تائب ہو کر رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك